بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسد پاکستان کے ساتھ ملتان اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے واٹر مینجمنٹ پر۔ واٹر مینجمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جس طرح واٹر مینجمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور جس طرح ہم نے اپنے پانی کو بچانا ہے، کیونکہ پانی بھی قدرت کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کو ہم بچا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا جو ضیاع ہو رہا ہے وہ ہماری فصلوں پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور پینے کا پانی بھی جو ہے وہ بھی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ واٹر مینجمنٹ کس طرح ہو سکتا ہے، اس میں جو ہم عام آدمی ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلی آج گفتگو ہوگی۔ میرے آج جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ سندھو صاحب، آپ ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ملتان ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سید مدبر شاہ صاحب، آپ ذریعہ تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ظفر اللہ سندھو صاحب، جس طرح میں نے بات کی کہ قدرتی جو وسائل ہیں اس سے پاکستان مالا مال ہے، ان میں پانی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اسی طرح ہماری فصلیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ واٹر مینجمنٹ کے لیے واٹر مینجمنٹ ہے کیا چیز؟ عام شہری جو کسان نہیں ہے، زراعت سے ہٹ کے عام شہری کا کیا کردار ہے، کسان کا کیا کردار ہے، اور کس طرح ہم بہتر انداز میں واٹر مینجمنٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ذرا تفصیل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی زندگی کا پہلا اصول ہے، اور جس طرح سے آپ نے واٹر مینجمنٹ کو ایک بڑے لیا ہے پس منظر میں، پیش منظر میں، اس میں پورا واٹر مینجمنٹ آ جاتا ہے کہ جو ایک عام آدمی شہر میں ہے وہ بھی، جو دیہات میں ہے وہ بھی، اور جو اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے وہ بھی۔ تو شہروں میں پانی بچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹوٹیوں کو کھلا نہ چھوڑیں، آپ شاور کی بجائے بالٹی میں پانی لے لیں، آپ شیو کر رہے ہیں تو اس کی ٹوٹی کو کھلا چھوڑ کے شیو نہ کرتے رہیں، آپ مگ میں پانی لے لیں، اس کو کریں۔ کپڑے دھونے کے لیے آپ پانی کو بہت زیادہ استعمال نہ کریں، جو ضرورت کا ہے وہ استعمال کریں۔ آپ گاڑیاں دھونے کے لیے آج کل تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بہت تھوڑے پانی سے بھی گاڑی دھوئی جا سکتی ہے، وہ پرانا جو ڈگ والا طریقہ تھا وہ استعمال نہ کریں۔ فرش کے لیے بھی پانی استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم ڈائریکٹ پائپ نہ لگائیں تو۔ اور اسی طرح دیہاتوں میں بھی آج کل تو ایک اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ جو ٹوائلٹ میں پانی یوز کرتے ہیں اس کی بجائے آپ ڈرائی ٹوائلٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی لے آئیں۔ تو یہ تو ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی سوچے کہ ہم نے پانی کو کیسے بچانا ہے۔ اب رہ گیا زراعت، کیونکہ سب سے زیادہ پانی تو زراعت استعمال کرتی ہے، تو زراعت میں پانی بچانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمیں فی کس سالانہ پانی دستیاب ہے وہ تقریباً 1000 مکعب میٹر فی کس سالانہ سے بھی کم پانی دستیاب ہے۔ تو جو قوم ترقی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی کم از کم کو 2000 مکعب میٹر فی کس سالانہ پانی دستیاب ہو، اور جو ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں وہاں پر تو 5000 مکعب میٹر فی کس سالانہ پانی دستیاب ہے۔ یہ بڑا فرق آپ بتا رہے ہیں ہم میں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جی بڑا فرق ہے ہمارا۔ ایک یہ فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر پانی کو جمع کرنے کی جو استعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سٹوریج ٹھیک ہے، 300 دن کا، 350 دن کا پانی جو ہے وہ ملک جمع کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک مثال ہے، جبکہ ہمارے پاس پانی جمع کرنے کی جو استعداد ہے، جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 30 دن کی ہے، 1 مہینہ۔ جی، 1 مہینے کا فلو جو ہے ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں اپنے موجودہ تربیلا اور منگلہ جو ہمارے بڑے 2 ڈیم ہیں۔ اس حکومت نے آتے ہی بہت اچھا فیصلہ کیا کہ محمد اور باقی ڈیم جو ہیں ڈیم شروع کر دیے، جو جی اس کو بنا دیا جائے، وہ 25 اور 28 تک انشاءاللہ وہ جب مکمل ہوں گے تو ہماری یہ جو استعداد ہے یہ بڑھ جائے گی۔ تو ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہوں گے کہ ہم پانی زیادہ سٹور کر سکیں گے، اور ہمیں فی کس سالانہ جو پانی دستیاب ہوگا وہ بھی بڑھ جائے گا۔ اچھا، اسٹور کرنے سے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے جب پانی زیادہ سٹور ہوگا تو آپ اس کو اپنی آبادی پر تقسیم کریں گے تو 1000 کی بجائے ہو سکتا ہے وہ 1500 مکعب میٹر فی کا سالانہ آپ کو جو ہے وہ پانی دستیاب ہو جائے۔ اس وقت فصلوں کی حالات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 30% کے لگ بھگ پانی جو فصلوں کی ضرورت ہے اس سے ہمیں کم مل رہا ہے۔ آب و ہوا کی ضرورت ہے اس سے کم مل رہا ہے، فصلوں کی اگر ضرورت آپ کی ہے 65 ملین
एकड़ फुट की, मिलियन 10 लाख का है, 65 मिलियन एकड़ फुट की अगर आपको ज़रूरत है, तो आपके पास जो इस वक्त पानी 3 ज़राए से, जो आपका सरफस का पानी है, सतह ज़मीन पर है, दरिया और नहरें, और जो पानी आपको ज़मीन से मिल रहा है, और जो पानी आपको बारिश के ज़रिए मिल रहा है, तो 3 ज़राए हैं आपके पास। उनमें से ज़ाये होने के बाद जो पानी आपको मिल रहा है वो तकरीबन 53 मिलियन एकड़ फुट जो है वो दस्तयाब है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो आपका कम है फसलों की ज़रूरत से। तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा। संजू साहब, काम की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर मेरे एक और सवाल भी है। काश्तकार बेजा पानी लगाते हैं, जिस तरह आजकल मैं देखूं गंदम की फसल है, गंदम की फसल के लिए माहिरीन कहते हैं कि इतना पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बाज़ किसान तो ज़्यादा पानी लगा लगा के अपनी फसल का नुकसान भी कर लेते हैं। तो इसके लिए किसानों को कोई अवेयरनेस दें, कोई इसके लिए कोई गाइडलाइन दें। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पानी देना चाहिए, या तो हम उससे कम पानी देते हैं तो फिर भी फसल की पैदावार कम हो जाती है, या उससे ज़्यादा देते हैं तो फिर भी कम हो जाती है। क्योंकि पानी जब आप ज़्यादा देंगे तो फसल ने सांस लेनी है, ज़मीन में ऑक्सीजन होगी तो वो सांस लेगी। जब आप लगातार पानी लगाते जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो ज़मीन से निकल जाएगी, उसकी जगह पर पानी ले लेगा, तो फसल जो है वो सांस नहीं ले सकेगी, फसल को नुकसान होगा। जी, पानी भी ज़्यादा भी लगाने से नुकसान होगा कि आप दो तरह से नुकसान कर रहे हैं, पानी भी ज़ाया कर रहे हैं और फसल को जो है वो उसकी सांस भी आप अच्छा सर साहब, फसल की बात पर फिर आते हैं। मैं मुदब्बिर शाह साहब से बात करना चाहता हूँ। शाह साहब, आप ज़राई तज्ज़ियाकार हैं, लिखते भी हैं, कालम निगार भी हैं। पहले तो ये बताएं कि जो शहरों की मैं बात करता हूँ, हम गुजरते हैं जहाँ से भी, वो वाटर पंप चल रहे होते हैं, सड़कों पे देखते हैं पानी खड़ा होता है, इसके लिए आम शहरी की जिम्मेदारी क्या है? किस तरह हमें एहसास पैदा होगा कि इतनी बड़ी जो कुदरत की नेमत है उसको हम सड़कों पर ज़ाय कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? देखें इफ्तिखार साहब, पानी एक नेमत तो है, लेकिन इसको सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें तो पानी की इतनी तंगी हो जानी है फ्यूचर में जाके कि हमें तो आज अपने निसाब में शामिल कर देना चाहिए। बच्चे को पढ़ाना चाहिए 5 साल की उम्र में कि आपने पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है जी सर, अगर आपने आज ना किया तो आइंदा आने वाली नस्लें तो हमें गिरेबान से पकड़ेंगी, बल्कि हमारा तस्करा करेंगी। भाई ये हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, हमें समझाया नहीं है कि हमने पानी कैसे इस्तेमाल करना है। आज जो हम पानी जाया कर रहे हैं, ये हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगे। आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर कोई निसाब में शामिल करें सर इसको, निसाब में शामिल होना चाहिए कि हमें पानी कैसे यूज करना है। अब हम घरों को धोते हैं, पानी जाया। मुल्तान में, लाहौर में, और जो मेन हमारे जो 6-7 शहर है, इस्लामाबाद, बड़े शहर, इनके अंदर जो आपकी सर्विस स्टेशन पे जो कार वाश होती है, आप इस पानी को इस्तेमाल करके 50,000 टन सब्जी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, जो इस पानी से। जी सर, ये रिपोर्ट। अच्छा जी, पहले बात होती थी कि आइंदा जो जंगें होंगी वो सिर्फ पानी पर होंगी बहुत सारे ममालिक में। जारी बात है, पानी के साथ जिंदगी है, तो आपकी बात ठीक है। और जिस तरह फूड सिक्योरिटी का मसला बढ़ता जा रहा है, फूड सिक्योरिटी भी तो पानी के साथ ही है। अब आप देखें ना, हमारी जेर जमीन पानी साउथ पंजाब में जो कि ज़राई इलाका है वो नीचे चला गया है। हाँ जी, कई जिला ऐसे हैं जहां पर 300-300 फुट नीचे चला गया है। उसकी वजह यही है कि कमी होती जा रही है। 100 फुट, 150 फुट पानी कमी हो, हम उसको सही मैनेज नहीं कर रहे। मिस मैनेजमेंट भी है। पानी अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम उसको मिस मैनेज कर रहे हैं, और इतना मिस मैनेज कर रहे हैं कि हम उसके साथ नुकसान कितना कर रहे हैं इसको आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस साल हमने पानी के गलत इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ है कि हमारी फी एकड़ पैदावार कम हो गई है। क्या हुआ है, फी एकड़ पैदावार कम होने से हमें नुकसान यह है कि $4 अरब की तो हमने सिर्फ कॉटन इंपोर्ट की है इस साल, इस माली साल में। $1 अरब की हमने गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी फी एकड़ पैदावार कम हो गई है। हमारी गंदम उतने ही एरिया में लग रही है, लेकिन फी एकड़ पैदावार कम है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? पानी गलत मिस मैनेजमेंट। या तो हम पानी ज्यादा लगा रहे हैं या पानी कम लगा रहे हैं। फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए वाटर मैनेजमेंट सर जब तक नहीं होगा हम सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर मैनेजमेंट के लिए आम शहरी को आप $5 अरब आप इस साल सिर्फ हम ज़रूरी मुल्क हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है ना आपको। इसके बावजूद हम $5 अरब सिर्फ हम खर्च कर रहे हैं
اس چیزوں کے اوپر جو ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری واٹر مینجمنٹ نہیں ہے، ہم واٹر کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، ہم پانی کو صحیح استعمال نہیں کر رہے. اس کے اوپر سر ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے جو ارباب جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کو اس کے اوپر نا فوری طور کے اوپر اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر ہم نے آج اس کے اوپر کام نہ کیا تو بہت پرابلم آنے والا ہے ہمیں. سندھو صاحب ایسی کوئی فگر ہے ہمارے پاس جی. کہ پانی کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اس میں جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیزر لینڈ لیولنگ یونٹس جو ہے اچھا وہ یہ سبسڈی ایگریکلچر پر- کے لیے آپ جی ایگریکلچر کے لیے، کیونکہ زیادہ تر پانی تو آپ کا زراعت میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے حکومت نے ایک تو لیزر لینڈ لیولنگ یونٹ سبسڈی پر، پہلے یونین کونسل لیول پر تھا، اب تو ہر یونین کونسل میں بہت زیادہ لیزر لیولرز جو ہیں وہ ہم یہ جو دے رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ لیولر جو ہیں یہ آپ نے سبسڈی پہ کسانوں کے دیے ہیں، کسانوں- یونین کونسل میں رکھے ہوئے ہیں رینٹ کے لیے. کسانوں کو، اور وہ رینٹ پر بھی دیتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اپنا تو خیر ان کا وہ ظاہر ہے 10 15 20 ایکڑ کے ہم مالک کو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر رینٹ پر اس کو چلاتا ہے. اچھا اس کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زمین لیول ہوگی تو پانی کا استعمال کم ہوگا؟ پانی کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور جو فصل ہے وہ بالکل برابر کھڑی ہوتی ہے اور سارے پودوں کو برابر پانی میرے ملتا خیال ہے. میں اس کی پیداوار بھی بڑھتی ہوگی. پیداوار بھی ظاہر ہے، پر جب پانی پراپر ملے گا، اچھے طریقے سے ملے گا اور بالکل تمام برابر پودوں کو ملے گا، برابر ملے گا، ہاں ٹھیک تمام پودے برابر کھڑے ہوں گے، تمام پودے برابر پانی لیں گے تو ظاہر ہے پیداوار بھی بڑھے گی. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی پر دے رہی ہے. اس دفعہ ملتان ضلع میں آپ یہ دیکھیں کہ 131 لیزر لیولنگ ہم نے سبسڈی پر قرآن اندازی کے ذریعے ملتان اکیلے کی دیا. بات جی صرف ڈسٹرکٹ ملتان کی اگر میں بات کروں تو، باقی اسی طرح سارے پنجاب میں. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس سے ہم پانی بچا سکتے ہیں اور اس سے اچھی خاصی بچت جو ہے وہ پانی کی ہوتی ہے. دوسرا گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ سبسڈی پر ڈرپ اریگیشن، یعنی باغات کے لیے یہ بہت کامیاب ہے. اگر زمیندار 1 سال 2 سال اس پر محنت کر لے شروع میں تو یہ سسٹم کامیاب ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. اور اس سے جو آپ کی بارانی ایریاز ہیں، جو آپ کے بیٹ کے ایریاز ہیں اور وہاں جہاں پر پانی کم ہے ان علاقوں یا میں، جہاں زمین لیول نہیں ہے، جہاں زمین جیسے لیول ڈیزرٹ ہے، جی، جس طرح ہمارا یہ تھل یہ کا تھل ایریا کے ہے، علاقے میں بہت تھل کے زیادہ یہ علاقے میں کامیاب ہے. کنو بڑا ٹورسٹان ہو کے رہا ہے. علاقے میں بڑا اچھا کامیاب کنو ہے. پہ کامیاب ہے، لیکن جی. یہ مینگو پر آپ ہر پریکٹس نہیں مینگو پر بھی کامیاب ہے. اگر لیکن پریکٹس ہو نہیں رہی اس پہ. پریکٹس جس طرح کنو پہ ہم دیکھتے ہیں جی جی اس طرح عام پہ میں نہیں دیکھ رہا. اب لوگ اس پر آ گئے ہیں اور اب لوگوں میں یہ خلیوال کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں ایک ہمارے فارمر ہے، انہوں نے 10 فٹ بائی 3 فٹ، یعنی ان کا جو قطاروں کا فاصلہ ہے وہ 10 فٹ ہے اور جو پودوں کا ہے وہ 3 فٹ ہے، ٹھیک ہے. اس پر لگایا ہے سسٹم اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ چل جائے گا. اسی طرح انہوں نے اس پر امرود پر لگایا ہوا ہے سسٹم، اچھا. وہ بڑا کامیاب ہے. میاں چنو میں بڑے اچھے فارمرز ہیں اچھا جو سر، یہ جو کامیابی آپ سے چلا رہے ہیں. نہیں جو ڈرپ اریگیشن آپ کہہ رہے ہاں ہیں جی. اس کی لاگت ایک بار آتی ہے اور فی جی. ایکڑ کتنی آتی ہے تاکہ ہمارے کسان اس میں سنیں؟ فی ایکڑ اور ہر سال اس جی. کو کچھ چینج کرنا پڑتا نہیں، ہے نہیں، ہر یا سال کیا اس کو- ہے؟ ذرا جی، تفصیل جی، نہیں، بتائیں. اس کو ہر اگر سال- کوئی کسان ڈرپ اریگیشن پہ جانا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا، طریقہ کار کیا ہے، جی کس جی سے رابطہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہر سال تبدیل نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اس کی جو پیداوار ہے اس کی جو لاگت ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ 3 ایکڑ پر لگانا چاہ رہے ہیں سسٹم، 5 پر، 10 پر یا 15 پر. جتنے آپ ایکڑ کم پر لگائیں گے ظاہر ہے فی ایکڑ اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2، فصل کی قسم کون سی ہے، ٹھیک ہے. اس پر بھی ظاہر ہے کسی فصل کو کم کس پر پانی کی زیادہ ضرورت موضوع ہے. ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس پر موضوع زیادہ ہے؟ جو جتنا بڑا پودا ہوگا یا جتنے زیادہ پودے آپ فی ایکڑ لگائیں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ 700 پودا لگا دیتے ہیں امرود کا 1 ایکڑ میں، یا آپ 800 پودا آم کا لگا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی جو ضرورت ہے پانی کی فی ایکڑ وہ زیادہ ہوگی. جب زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈرپر زیادہ لگانے پڑیں گے، آپ کو جو لیٹرل لائن ہے وہ زیادہ لگانی پڑے گی، تو ظاہر ہے اس کا خرچہ بڑھے گا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ فی ایکڑ جو اس کا خرچہ ہے ڈرپ اریگیشن کا وہ کوئی 60,000 سے لے کر 1 لاکھ پلس تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا انحصار اسی پر ہے کہ آپ کی فصل کون سی ہے، آپ نے پودے کتنے لگائے ہیں. یقیناً گندم کے لیے تو کامیاب نہیں ہوگا. نہیں، گندم کے لیے بھی ہم نے لگا کے دیکھا ہے، گندم کے لیے بھی یہ کامیاب ہے. تھوڑا سا جو اس کا بیڈ ہے، بیڈ پر لگانی پڑے گی آپ کو، اور بیڈ کی شیپ جو ہے، جو شکل ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. گندم کی فصل جب تیار ہوگی اس کے بعد پھر کیا آپ اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. اچھا. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم جو کریں سسٹم، وہ یا تو ڈرپ ٹیپ کا سسٹم ہو کہ ہر دفعہ اس کو لپیٹ کر زمینداروں کو واپس دے دے فیکٹری کو،
या फिर ये है कि सब सरफेस ड्रिप लगाई जाए जिसको हर दफा खींचना ना पड़े, ना पड़े, परमानेंट ठीक है, परमानेंट वो लगी रहे। जिस तरह बागात में आप कहते हैं परमानेंट, बागात में तो जमीन के ऊपर पड़ी रहती है, परमानेंट लगी तो रहती ये जो फसलें क्लोज ग्रोइंग आपकी क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी आप मिसाल दे रहे हैं इसकी कपास की है या गंदम की है, तो इनमें ज़ेर ज़मीन दबानी पड़ेगी, तो फिर वो मुश्किल पड़ी रहेगी। आप उसके ऊपर फसल लगाते जाएंगे। इस सब्सिडी पर ये भी कहा है कि अगर आप ड्रिप को चलाना चाहें सोलर पर, तो वो पंजाब गवर्नमेंट उस पर 50% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम दे रही है। सोलर भी आप सब्सिडी पे दे रहे हैं जी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उससे ड्रिप को चलाया जाए, अच्छा, और चीजें ट्यूबवेल को ना चलाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ट्यूबवेल को चलाएंगे तो यहाँ ये बात करनी बिल्कुल नागुज़ीर है और बड़ी ज़रूरी भी है कि जब हम ज़ेरे ज़मीन पानी को बहुत ज़्यादा निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पानी की सतह है ज़ेरे ज़मीन वो गिरती जा रही है, जो वाटर लेवल कम होता जा रहा जी, वो गिरती जा रही है। उसके गिरने से हमें एक तो ये है कि जैसे कि पानी पीने को नहीं मिलेगा, दूसरा ये होगा कि जो खारा पानी है, जो सलाइन वाटर है, नमक वाला, वो उस जगह पर आ जाएगा जहां से हम ताज़ा पानी निकाल के फसलों को लगाएंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो वाटर लेवल अगर नीचे जा रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो खराब वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, उसमें फसलों के काबिल भी नहीं रहेगा। अच्छा, फसलों के काबिल भी नहीं यस, तो इसलिए हमें दो चीजों को बचाना है, जो पानी नहरों में आ रहा है उसको भी बचाना है, और जो जेरे जमीन है, जैसे भी शाह साहब फरमा रहे थे, वो असल में असासा है हमारी आने वाली नस्लों का। जेरे जमीन जो पानी पानी जिंदगी है, वो उनका भी हिस्सा है, ठीक है। आने वाली नस्लों का हिस्सा हमें नहीं पीना चाहिए, आने वाली नस्लों का हिस्सा हमें बचा कर रखना चाहिए। जो जरूरत है वो इस्तेमाल करें, बाकी आने वाली नस्लों के लिए बचाएं उसको। ट्यूबवेल लगे हुए हैं इतनी तादाद में, तो इससे तो वाटर लेवल रोज बरोज गिरता जाएगा, गिरता जा रहा है जी, बिल्कुल गिरता जा रहा है। जहां पर पहले 10 फुट पर था आपके थाले एरिया में पानी, वो अभी 30 फुट पर जा चुका है, तो इस तरह से पानी तो गिर रहा है नीचे। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट जो इदारा है ये क्या कर रहा है? वाटर मैनेजमेंट यही, एक तो लैंड लेवलिंग, लेजर लैंड लेवलिंग का हम कर रहे हैं कि जो ड्रिप नहीं लगवा रहा वो खेत को वैसे लेवल कर ले, उससे पानी बचा ले। दूसरा हम कह रहे हैं कि जी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर आए, अगर दूसरे सिस्टम में आप 100 लीटर पानी देते हैं तो उसमें 50 ज़ाया हो जाता है, जो आपका खुला पानी आप लगाते हैं जिसको आप ग्रेविटी सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर आप ड्रिप पर आ जाए तो यही 100 लीटर आप पानी देंगे फसल को, तो वो 90 लीटर इस्तेमाल होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लीटर जो है ना वो आपका ज़ाया होगा। तो ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा उस पर सब्सिडी दे के लोगों को इंसेंटिव दे रही है कि लोग इस तरफ आए। फिर ड्रिप चलाने के लिए जो खर्चा है उसके लिए गवर्नमेंट आपको कह रही है कि जी जिम्मेदार भाइयों आप इधर आए, हम आपको 50% सब्सिडी पर सोलर देते हैं, आप ड्रिप को इससे चला लें। अच्छा शादी, मैं आपसे बात करूंगा, ये जो अभी वसाइल हैं सर, मैं कतई कलाम में ड्रिप इरिगेशन के लिए ना कानून साजी करनी चाहिए, ठीक है जी सर। उसकी क्या 1 मुरब्बे से 1.5 मुरब्बे का जो जिम्मेदार है उसको आप पाबंद करें कि वो एक ट्यूबवेल से ज्यादा ना लगाए, ठीक है ना, और कम से कम 10 एकड़ लाजमी ड्रिप के ऊपर लेके जाए। कानून साजी करेंगे आप, चलेंगे, और सख्ती के साथ। एग्रीकल्चर के हवाले से हमें संधू साहब बताएंगे। आप ये बताएं कि अभी वसाइल के हवाले से हमारी किसी हुकूमत ने आज तक काम नहीं किया। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि हमारी आने वाली नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी, हम खुद भी भुगत रहे हैं। बात टाइम जब खुश्क साली होती है तो हमारे स्टोरेज ना होने की वजह से बड़ा इशू खड़ा हो जाता है, फसलें भी डिस्टर्ब होती हैं। ये क्या वजह है और इसकी अहमियत क्या थी और क्यों नहीं किया गया? सर ये नहीं किया गया, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी टोटल जीडीपी आपको पता है $300 अरब है, ठीक है ना। तो हमें अगर हम जिस तरह के ये बताया सिद्धू साहब ने कि हमें चाहिए कि हम पानी स्टोरेज करें, तो हमें कम से कम अपने पानी स्टोरेज के लिए $50 अरब दरकार हैं। कितने? 50 अरब डॉलर। ये डैम बनाने के लिए, डैम्स के अलावा और बाकी भी, सिर्फ डैम से नहीं होता, छोटे छोटे आप कर सकते हैं, फिर उससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये $50 अरब आपको एक कानून साजी करके हमारे सियासतदानों को, हमारी हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को ये करने पड़ेंगे ताकि हम फ्यूचर में एक ज़रूरी मुल्क बन सकें। हम ज़रूरी मुल्क थे, अब नहीं रहे, क्योंकि जब हम 5 अरब डॉलर की, 6 अरब डॉलर की ज़रूरी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हम किस चीज़ के ज़रूरी मुल्क हैं जनाब? हम नहीं हैं। हमें इसके ऊपर काम करना होगा। $50 अरब हमें दरकार होंगे डैम्स बनाने के लिए और प्लस पानी की स्टोरेज के लिए। दुनिया में आप देखें कौन सा ऐसा ज़रूरी मुल्क है जिसके पास सिर्फ 30 दिन का पानी है, जैसे अभी फरमाया इन्होंने? कौन सा ज़रूरी मुल्क है मुझे बताएं? पूरे 200 दुनिया के कंट्रीज हैं, नहीं है कोई मुल्क, सिर्फ हम में। ये मुल्क आप भी वसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई?
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کی سر اہمیت بہت دیکھیں زیادہ اس ہے. میں کافی ساری چیزیں ہیں. کالا باغ ڈیم ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکیں. دوسری وجہ ایک اور ہے جو مین ہے, جو میں مطلب سوچ سکا ہوں کہ یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں سر, اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. حکومتیں آتی ہیں 5 سال کے لیے, وہ کہتے ہیں جی ہم ذخائر وسائل لگا دیں سارے ڈیمز کے اوپر, عوام کو انسینٹیو نہ دیں, تو وہ 5 سال کے اوپر تو پورا نہیں ہوتا نا سر, اس کے لیے تو وقت چاہیے. تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا سر. اب یہ پانی موجودہ کے گورنمنٹ تو اس پہ پانی کا وسائل پیدا کرنے موجودہ کے لیے, حکومت تو ڈیم آتے ہی شروع کر دیے ہیں اور الحمدللہ اب یہ ابھی ان کے دور میں تو نہیں بنیں گے نا سر, یہ تو چلے اگلے بن دور. جائیں گے نا. اگر پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ کرتی تو آج بن چکے ہوتے. ہر حکومت کو چاہیے کہ پانی کے اوپر کوئی سیاست نہ ہو, ڈیمز کے اوپر کوئی سیاست نہ ہو, آبی وسائل کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر درست ہے کہ ہمیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہے پانی, جتنا ہم اب بچا جائیں گے تو اس پر واقعی اچھا سندھو صاحب, بطور یہ قوم پانی سوچنا ہم نے پڑے بڑی گا. بات کر لی ہے, جو نیچے والا پانی ہے اس کا لیول گرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ یقیناً سر. اس کے- ہمارے ضلع لودھنا کے اندر 400 پہ چلا گیا بھائی, 400 فٹ نیچے چلا گیا پانی. اس طرح ابھی شہر میں اگر پانی پینے کے پمپ لگائیں تو وہ بھی 400 فٹ کے نیچے جا جی کے جی, پانی لاہور آپ کے کو اندر صاف ملتا ہے. لاہور میں اس 1000 کے نہیں, اوپر. اس میں ایک اور بات ہوگی. سر یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نیچے جاتے جائیں گے تو پانی صاف ملے گا, یہ اس کی بھی ایک حد ہے. اچھا, آپ جہاں پر بیٹھے ہیں ملتان میں, یہاں سے لے کر شاہ کوٹ تک, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی زمانے میں یہاں سمندر تھا. اچھا, یہ آپ جیسے جیسے نیچے جائیں گے نیچے تو نمک ہے, اچھا, تو یہ نہیں آپ کہہ مطلب کہ سکتے نیچے پانی اور خراب آئے گا, جی پینے کا پانی آپ کو لیے نایاب ہو جی جائے آپ گا. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 1500 فٹ نیچے پمپنگ کریں نیچے سے جا کے تو وہاں سے صاف پانی آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک خاص ہے جگہ جہاں سے آپ پانی لیں گے تو وہ صاف ہوگا. نیچے تو پانی بالکل کھارا ہے, نیچے تو ویسے اپنا سمندر کی تہہ ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس وقت. اچھا, یہ سنکھیا کی جو مقدار ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے نا. یہ سنکھیا کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے آرسینک کی, اور جیسے جیسے آپ پمپنگ کریں گے بڑھتی جائے گی, اور بہت ساری ہیوی اس کے میٹلز پھر اس میں روکنے آئیں کے گی. لیے کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے, ادارے کر رہے ہیں, آپ ذمہ دار کو 3 سوال سوچنے چاہیے. ٹھیک ہے, پانی فصل کو دینا کیسے ہے, ایک موگے سے لے کر فصل تک آنا کیسے ہے, اس کے لیے ہم پکے کھالے بنا رہے ہیں اور تقریباً 70%, 60 سے 70% سبسڈی لوگوں کو دے رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نکے کھالے ان کی صفائی رکھیں. پھر اب بات آگے کھیت کو لگانے کی, اس کے لیے ہم لیزر دے رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پانی بچ جائے. تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ جیسے بھی ہے اس کو رقبے کو لیول کریں, اس کو پدھرا کریں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اچھا, یہ ہو گیا. اس کے بعد ڈرپ پر آ جائیں. یہ بھی یہی جب سوال ہے, اگر میں انگریزی میں سوال کروں تو میں کہوں گا ہاؤ, کیسے لگانا ہے پانی. تو ایک چیز میں نے بتا دی, دوسری ڈرپ اور تیسری سپرنکلر. آپ اپنے ڈرپ کو سولر پر چلائیں تو یہ ہاؤ کا جواب مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال اگر میں انگریزی میں کہوں تو ہم کہیں گے وین, کب, فصل کو پانی کب لگانا ہے, نہ پہلے لگائیں نہ بعد میں لگائیں. تو اس کے لیے آپ بازار سے اگر سستا سا ڈیجیٹل ایک موئسچر میٹر ہے جو نمی کو چیک کرتا ہے کہ زمین میں نمی کتنی ہے, اس کے مطابق تو وتر کے بعد وتر ایک پانی آپ پانی لگا دیتے ہیں. 2 دن 3 دن 4 دن بعد اگر ریتلا رقبہ ہے تو جلدی وتر آ جاتی ہے. اگر آپ کا چکنا رقبہ ہے یعنی کلے ہے, چیکنی مٹی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ لیٹ وتر آئے گی. تو وتر سے لے کر اس وقت تک جب پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے اور پودے کو زمین میں پانی نہیں ملتا, جس کو ہم انگریزی میں ولٹنگ پوائنٹ کہہ دیتے ہیں, تو اس کے درمیان میں جو پانی ہے, جب اس کا 50% پودا لے لے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ فصل کو پانی لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مؤثر میٹر کوئی 2-3 ہزار سے لے کے 60-70 ہزار 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کا مؤثر میٹر آتا ہے. تو ذمہ داروں کو چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ایک پروجیکٹ بھی دیا ہوا ہے ساؤتھ پنجاب PND کو, کہ ہم لائیں گے اس پروجیکٹ کو جون کے بعد. کوشش ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ بالکل ہمارے ساتھ اس معاملے میں بہت تعاون کر رہی ہے کہ وہ ہم لائیں. ذمہ داروں کو ہم یہ تربیت دیں کہ جب 50% نمی زمین سے ختم ہو جائے تو آپ پانی لگا دیں. اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کی گندم 4 پانیوں سے تیار ہو جائے, 6 نہ دینے پڑے. اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم پانی کپاس کو دے رہے ہیں وہ ہم کم دے رہے ہیں, وہ ہمیں بڑھانا پڑے. اچھا, اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کتنا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنا دینے کا جواب بھی وہی مؤثر میٹر دے گا
کہ جب وہ پانی دوبارہ وتر کنڈیشن میں آ جائے آپ پانی کو بند کر دیں. بند کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ دار کو، ہمارے بھائیوں کو اب اس لیول پر آ کر، اس سطح پر آ کر سوچنا پڑے گا تاکہ ہم پانی بچا بھی سکیں، ہماری پیداوار بھی بڑھ سکے، اور جو کمی ہے کا ہم شکار ہو رہے ہیں اس کمی سے ہم بچ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے کریں. اور ایک آسان طریقہ بھی ہے ذمہ داروں کے لیے کہ جب تک وہ موثر میٹر نہیں لیتے، ایک جھٹکا طریقہ یہ ہے کہ جو زمین چکنی ہے، کلے والی ہے، اس کے ایک آدھ مرلے میں آدھی ریت مکس کر دیں. اچھا، جب وہ آدھے مرلے والی فصل پانی محسوس کرے کمی تو پانی لگا دیں، کیونکہ ریت سے اس کو ظاہر ہے وہ پانی زیادہ جلدی ہوگا. ایک یہ جھٹکا طریقہ ہے. اور دوسرا، اگر کہیں ریتلی زمین ہے، یہ کلیہ کامیاب نہیں ہوتا کہ اس میں آدھی ریت مکس کر لیں، تو وہاں پر ایک آدھے مرلے میں بیج کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ آدھا مرلہ پانی مانگے تو ساری فصل کو پانی لگا دیں. یہ جب تک ذمہ دار موثر میٹر نہیں لیتا. میٹر بھی تو اتنے مہنگے نہیں ہوں گے. نہیں اتنے مہنگے نہیں ہیں، یہ کوئی 4000 سے لے کر اب تو ٹیکنالوجی آگے اس طرح جاتے کی جا آ رہے گئی ہیں. ہے اور کسان بھی پڑھے لکھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف میڈیا سے بھی ان کو جو ہے وہ خبر مل جاتی ہے. اچھا، پھر ایک اور گورنمنٹ ایک اور کام کر رہی ہے کہ دیکھیں پانی 8ویں دن آتا ہے آپ کے پاس، کہیں 4 دن کی باری ہے، کہیں 8ویں دن کی باری ہے. تو گورنمنٹ ایون اب یہ کر رہی ہے کہ آپ اپنے رقبے پر ایک تالاب بنائیں، پونڈ بنائیں جہاں پر آپ پانی کو سٹور کر لیں، تاکہ جب ضرورت ہو آپ وہاں سے اٹھا کے فصل کو پانی اور وہ ڈرپ اریگیشن کے لیے بڑا موضوع بھی ہو سکتا ہے. پانی آپ کا پڑا ہوا ہے ڈرپ کے لیے بھی، ویسے بھی. اچھا. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی آب و ہوا چینج ہو رہی ہے، کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. تو جب بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کا بھی نقصان ہے، آپ کی کھڑی فصل کا نقصان ہے. تو وہ پانی آپ وہاں فصلوں سے نکالیں، اس میں سٹور کر لیں. تو وہ یعنی اس کو. اچھا سندھو صاحب، یہ ساری بات آپ کی بڑی زبردست ہے، لیکن اس میں اگر ایک اور بھی، اگر آپ واٹر مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ سارا سال نہری پانی ہے تو وہاں ٹیوب ویل بند کرا دیں. مقصد جہاں سارا سال نہری پانی موجود ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ گورنمنٹ اس پر قانون سازی کر رہی ہے. ایک ڈرافٹ بل اس جو میرے علم میں ہے کہ ایک ڈرافٹ بل پنجاب حکومت لا رہی ہے. اچھا، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پختہ کھالوں کی بات کی کہ آپ کتنے پرسنٹ، 80% دے رہے ہیں. پہلے تو 80% ہوتا تھا. تقریباً 60 سے 70% تک گورنمنٹ دے رہی ہے مختلف اسکیموں میں. جی. اچھا، پختہ کھالوں میں کسان کتنی دلچسپی لے رہا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ کتنے فنڈز رکھے ہیں، کتنا پختہ کھالوں میں تو گورنمنٹ بالکل فنڈز دے رہی ہے جتنی ضرورت ہے محکمے کو. کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. گورنمنٹ اس معاملے میں بالکل اپنے جہاں سے بھی کر رہی ہے، گورنمنٹ اس معاملے میں ذمہ دار کی مدد کر رہی ہے. تو جو پہلے کھالے نہیں بنے ہوئے وہاں کا جو ذمہ دار ہے اس کو ہم اپنی محکمے کی زبان میں کہتے ہیں ریگولر کھالے. ٹھیک ہے. کہ جو پہلے بالکل نہیں بنے ہوئے، بالکل کچے ہیں. ہاں، وہاں پر جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، میں ان سے اس وساطت سے درخواست بھی کروں گا کہ بھائی آپ ان کو بنائیں. وہاں پر ذمہ دار ہمارے جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. اچھا، جو کھالے ایک دفعہ پہلے بن چکے ہیں، ذمہ دار کو پتہ چل چکا ہے کہ کھالا بنانے کا کیا فائدہ کیا ہوا ہے، وہاں پر تو ذمہ دار بھاگ کر آتے ہیں کہ جی ہمارا کھالا اور بنا دیں اور بنا دیں اور بنا دیں. اب دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کھالا 100% بنا دیں. اچھا، اب گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ 50% سے زیادہ کھالا بنایا نہیں جا سکتا، اور بنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ معاشی طور پر اس میں جو مفادات ہیں، جو فائدے ہیں ذمہ دار کے، وہ کم ہو جاتے ہیں، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اچھا، یہ جو پکے کھالے آپ کہہ رہے ہیں، اس سے تو پانی کی جو چوری ہے، جو وہ طاقتور لوگ رک جاتی ہے، پانی کی چوری رک جاتی ہے. بالکل. اور پکے نکے لگنے کی وجہ سے جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. اچھا، اب پلی نہیں ہوتی کھالے پر، وہاں سے ٹریکٹر گزر رہے ہیں، ٹرالیاں گزر رہی ہیں، جانور گزر رہے ہیں، تو وہاں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. وہ پکی پلی بن جائے گی، وہ پانی بھی بچ جائے گا. پکے نکے سے کسان کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے. آسانی بھی پیدا، وہ آسانی سے کھولے گا، بند کر لے گا، پانی ضائع نہیں ہوگا. تو ذمہ داروں، وہ ہمارے ذمہ دار بھائی کوئی 1000 سے 1100 کے لگ بھگ کھالے ہیں اگر میں ملتان ضلع کی بات کروں، اور اگر میں ساؤتھ پنجاب کے 3 ڈویژنز کی بات کروں تو تقریباً 3700 سے لے کر 4000 کھالے ہیں جو ابھی تک بالکل نہیں بنے. نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% بناتے ہیں؟ اگر 100% بن جائے تو آپ کی پانی کی بچت ہو، کسانوں کو بھی آپ فائدہ یہ ہو. دیکھیں، نہیں، ایک ہوتی ہے معاشی فائدہ جو ہر قوم کو سوچنا چاہیے، ہر ملک کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر 100 روپیہ خرچ کر رہا ہوں تو اس میں سے مجھے فائدہ کیا آئے گا. ایک ذمہ دار کے پاس اگر ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے،
وہ ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سوچے گا کہ میں 100 خرچ کرتا ہوں تو مجھے اس میں منافع کتنا آئے گا. تو 50% تک تو ہم نے ہمارے جو تکنیکی ماہرین ہیں جن کو ہم کنسلٹنٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے اسٹڈی کروائی ہے, مطالعہ کروایا ہے, تحقیق ریسرچ کروائی ہے کہ کہاں تک ہم بنائیں تو جو خرچ ہے اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو سطح آئی ہے, وہ جو ایک پوائنٹ آیا ہے وہ ہے 50% کا. 50,000 تو حکومت جو ہے اب وہ 50% تک خرچ کر رہی ہے. پہلے 30% ہم بناتے تھے, اب 50 ہے, اب 50. یقیناً اگلے مرحلے میں یہ 100% ہاں, بھی ہو جائے گا. تو شادی میں آپ کی اس طرف کی آؤں ایک گا. وجہ یہ بھی ہے, میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ذمہ دار چونکہ بھائی سن رہے ہیں کہ آخری جو حصہ ہوتا ہے کھال کا, جس کو ہم ٹیل کہتے ہیں, جی ٹیل, کھالے کی جو ٹیل, جسے کھالے کی ٹیل, وہاں تو 8 دن میں ایک ہی دن پانی چل رہا ہے نا. بالکل ایسے ہے. تو وہاں پر بہت زیادہ پکا بنانے سے پھر وہ فائدہ نہیں رہتا جو خرچ ہم کرتے ہیں. اچھا, ٹیل کی طرف آپ نہیں بناتے, شروع سے آپ شروع سے لے کر 50 نہر سے جو آپ کا موقع شروع ہوتا ہے وہاں سے. شادی میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے اسلام میں بھی بڑا سختی سے کہا گیا ہے کہ پانی کا ضیاع نہ کیا جائے, کم سے کم استعمال کیا جائے اپنے گھریلو ضروریات کے لیے بھی. جس طرح پہلے سندھو صاحب نے بھی کیا, نہانے کے لیے شاور کی بجائے آپ بالٹی استعمال کر لیں. آپ کے سامنے اچھا, سیرت النبی کو لے سنیں, گھریلو خواتین یہ بھی بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں پانی کی بچت کے لیے. اسی طرح واٹر مینجمنٹ کے لیے ہمیں سب کو, مقصد کسان سے لے کے شہر کے خواتین تک, سب کو اپنا کردار ادا کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ بچت ہو سکے؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے لان کو پانی لگاتے ہیں, اس کی ٹائمنگ آپ دن میں نہ رکھیں, وہ ایوننگ میں لگائیں یا رات کو لگائیں. اس سے پانی کی بڑی بچت ہو جائے گی آپ کو. کم پانی کے اندر آپ بہتر طور پہ اپنے لان کو بہتر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بڑا اچھا مشورہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مارننگ میں نہ لگائیں آپ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ ایوننگ میں لگائیں, سوری مارننگ میں نہ لگائیں, کبھی بھی نہ لگائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں اب ایک جگہ پہ تھا تو لگا رہے تھے پانی دن کے ٹائم نا, 9-10 بجے کے ٹائم. تو پھر میں نے اپنے صاحبزادے کو کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ پودے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نہ دیں مجھے پانی اس وقت. تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو سورج لے جائیں گے, پانی لے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں رات کو دیں. ہاں, میں تو پیاسا رہ جاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ تو سورج لے جائے گا پانی. ٹھیک ہے. تو وہ ایوننگ میں ایک تو یہ ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دھونے کا جو سسٹم ہے سر, وہ تھوڑا کم کر دیں. اس کی جگہ ٹاکی لگا لیں یا گھر کو ہفتے میں ایک دفعہ دھو لیں, 15 دن میں دھو لیں, اس سے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم کچن میں ہمارے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ خواتین کم پانی کے اندر برتن دھو لیں, اس کے لیے بھی سسٹم ہے کہ ہم پانی ایسے آنے کے بجائے اگر وہ شاورنگ سے آئے گا تو اسے جلدی کم پانی کے اندر ہے, وہ آپ شاورنگ سسٹم لگائیں کچن کے اندر نا برتن دھونے کے لیے, تو اس سے کم پانی میں آپ زیادہ برتن یا پہلے ٹاکی سے اس کو پلیٹ کو صاف کر لیا جائے, پھر پانی میں صاف کیا جائے, تو اس سے بھی پانی کی بچت ہو جائے گی. تو سر بے تحاشا طریقے ہیں جس سے ہم پانی بچا سکتے ہیں, اور ہمیں پانی بچانا چاہیے. دیکھیں اس میں جو عام شہری ہے اس کو احساس کیسے پیدا ہوگا؟ مقصد یہ باتیں ہم کر رہے ہیں, مقصد اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن عام شہری, ہماری عوام, اس میں احساس کیسے پیدا ہوگا؟ بہت سے علاقوں میں احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے آپ لاہور شہر کی مثال لے لیں, ادھر پانی 1000 سے نیچے چلا گیا ہے. اب لاہور شہر کے 70% علاقے کے اندر پینے کا پانی نہیں نکلتا نیچے سے, انہیں پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. تو ایسے ہی سسٹم پہ بھی ملتان میں بھی شروع ہو جائے گا, کیونکہ لازمی بات ہے زیر زمین پانی نیچے جائے گا, خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرا وہی میں نے جو سٹارٹ میں آپ سے بات کی کہ آپ کو سر اس کو نصاب کا حصہ بنانا پڑے. نہیں شاہ جی, ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں. مقصد ہے کہ پانی کا بے دریغ استعمال کرنا, جس طرح گاڑیوں کو دھوتے ہیں ہم, پائپ چل رہا ہے, پانی گاڑی دھو رہی ہے نہیں دھو رہا ہے, نوکر کھڑا ہے, وہ پمپ چل رہا ہے اور پانی سڑک پہ جا رہا ہے, اس سے بڑے سے نقصان ہوتے ہیں. پانی تو ضائع ہو رہا ہے, آپ کی جو باہر میٹل سڑک بنی ہوئی ہے یا جو ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے وہ خراب ہو رہی ہے, پھر ساتھ جو مسافر گزر رہے ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں, لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے. جی سر, اس میں تو آپ کو اویئرنیس دینی چاہیے عوام کو, آپ کو ٹی وی پر اشتہارات دینے چاہیے, آپ کی NGOs کو سامنے آنا چاہیے, حکومت کو سامنے آنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں گے تو وہ لوگوں کے اندر یہ جن علاقوں میں پانی وافر مقدار میں ہے, جیسے ہمارے علاقے ہیں, پنجاب کے کچھ علاقے ہیں, وہ تو واقعی کر رہے ہیں. لیکن جہاں کراچی میں یا کم پانی والے علاقے ہیں سر, وہاں پانی کم ملتا ہے, وہاں بڑی لوگ. اب آپ یہ دیکھ لیں, مثال لے لیں کہ اگر راولپنڈی کے اندر آپ گھر خریدنے جائیں تو ایک گھر اگر 40 لاکھ کا ہے یا 50 لاکھ کا ہے, چھوٹا سا گھر, اگر اس کے اندر بور والا گھر ہے تو وہ 70 لاکھ کا ملے گا آپ کو, جو یہاں پانی موجود ہے. جی سر, پانی کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پنڈی, اسلام آباد میں یا پہاڑی علاقوں میں گھر لیں
تو بور والا جو گھر ہے وہ 15 سے 20 لاکھ روپے آپ کو زیادہ اس کو پے کرنے پڑتے ہیں اس کے، تاکہ گھر میں پانی گھر دستیاب میں ہے. پانی دستیاب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں دستیاب ہے وہ لوگ قدر نہیں کر رہے. وہ لوگ ہم قدر جیسے نہیں کر رہے، وہ لوگ قدر نہیں کر رہے. دوسری کئی گھروں کے اندر لوگوں نے 2 واٹر پمپ لگائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ 1 واٹر پمپ ایک گھر لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 نہ لگائیں کیونکہ اس سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو سر جی یہ تو پانی کے اوپر تو سر جی بہت کچھ ہونا چاہیے. اب یہ صرف باتوں سے نہیں ہے، یہ بہترین حل عمل سے بتایا ہے. کہ آپ نے سلیبس میں شامل کیا جائے. ہاں جی، سلیبس میں تاکہ شامل بچوں کریں کو آپ. پرائمری سے ہی اس کی تعلیم دی جائے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے اور پانی کو بچا کر ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، اور ہمارا اس کے حوالے سے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. جی ہمارے مذہب میں بھی اس کے حوالے سے بڑی سختی ہے کہ پانی ضائع نہ کریں. اس کے علاوہ اور کیا لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا آپ سی ایس ایس اکیڈمی میں پڑھائیں ہمارے بیوروکریٹس کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیونکہ لیڈنگ رول ہوتا ہے ان کا سوسائٹی کے اندر، تو وہ بھی پڑھ کے بتائیں لوگوں وہاں پر کو یہ شامل ہے کہ واٹر کی نا واٹر مینجمنٹ پڑھائیں ان کو باقاعدہ. اچھا بہت ضروری. وہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا جس طرح زراعت کی ہم بات کر رہے ہیں، مین ہمارا چیپٹر زراعت ہے. زراعت میں لوگ تالاب بھی بنا لیتے ہیں، مقصد تالاب ہے، اور باغوں کا پانی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے عام زمین کے، تو وہ پانی زیادہ ضائع کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی قانون سازی اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جی ان کے لیے گورنمنٹ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ٹیوب ویلز کو بھی باقاعدہ بنانے کے لیے گورنمنٹ قانون ٹیوب ویل بھی ہر کسی کو جائز نہ ہونا، جہاں دل کرے لگا دیا. سوچ رہی ہے. اور کلائمیٹ چینج جو آپ کی آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے، اس سے بھی پانی کی ضرورت جو ہے فصلوں کی وہ آنے والے وقت میں بڑھے گی. تو ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو بھی اور عام پبلک کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھے گا تو نہ صرف یہ ہے کہ گھروں میں پانی کی ضرورت بڑھے گی، بلکہ فصلوں کی جو ضرورت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھے گی. اچھا پانی کی جو کمی آپ بتا رہے ہیں، اس سے بھی کلائمیٹ چینج میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی اس میں اثر پڑتا ہے. آپ جب درجہ حرارت بڑھے گا تو یا تو گلیشیئر یکدم پگھل جائیں گے. آپ نے ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ لیک بن گئی، جی گلیشیئر پگھلا لیک بن گئی. بالکل یہ نشانی ہے کہ کلائمیٹ چینج یا جو آب و ہوا ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یہ اس کی نشانی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ کبھی بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی ہوتی نہیں. ہوتی نہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے. ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی کو جو وہاں پاکستانی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد درخت لگائیں. ٹھیک ہے، درخت لگائیں. درخت لگائیں. اچھا گلیشیئر کی آپ نے بات کی، اس کا پگھلنا جو ہے یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ جی یہ ایک حد تک پگھلنا تو ہمیں پانی سپلائی کرتا ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ پگھلے گا تو وہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پگھلے گا اور وہ سیلاب آئیں گے، اور وہ ہوگا فلیش فلڈ آئیں گے، یکدم فلڈ آئیں گے، بہت بڑے بڑے فلڈ آئیں گے اور زیادہ نقصان ہوگا. اور اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اور پھر اگر یہ ہم نے نہ لگایا، پوری دنیا نے اگر سوچ کر کلائمیٹ چینج کو نہ روکا تو ہوگا یہ کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. جب یہ گلیشیئرز ختم ہوں گے تو پانی کی سپلائی بالکل رک جائے گی. اچھا تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا آنے والے 50-100 سالوں میں. تو انسانی نسل کو سوچنا پڑے گا. اچھا اس میں ایک بات پہلے لکھتے بھی تھے بزرگ، میں پڑھتا تھا جب کالج یونیورسٹی تھے، کہ ایک زمانہ آئے گا پانی پر جنگ ہوگی. تو وہ یہی تھی یا یہی ہے جنگ، کہ جیسے انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے اور ہمیں نیچے ڈرائی کر رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ دریائے نائل پر ایتھوپیا نے بند بنا لیے، نیچے ان کے جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں. تو یہی جنگ ہے. وہ اس وقت وہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگ ہوگی اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو ہمیں ایک تو درخت بہت زیادہ لگانے ہیں. ایون اپنے چھتوں پر ہم مٹی ڈال کے کسی ٹرے میں درخت لگا لیں، کوئی ویجیٹیشن کر لیں، کوئی گھاس لگا لیں، کوئی سبزی لگا لیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کم کر لیں گے. ہم اس وقت اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں یا آب و ہوا کی تبدیلی کے حوالے سے تو ہم 7ویں یا 8ویں نمبر پر آتے ہیں جن ملکوں میں سب سے زیادہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. ہم سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں ہیں، 7ویں یا 8ویں نمبر پر ہیں. ہمیں اس لحاظ سے بھی سوچنا پڑے گا کہ اپنی زراعت کو بچانے کے لیے، پینے کا پانی بچانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. درخت لگانے پڑیں گے، ہمیں سبزیاں اپنے گھروں میں اگانی پڑیں گی. ہم جب پانی بہت کم ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے جو ہمارا سویج کا پانی ہے اسی کو صاف کر کے اسی سے ہم سبزی اگا لیں.
نہیں شاہ جی ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس طرح سندھو صاحب کہہ رہے ہیں گھر کا جو پانی ہم ضائع کرتے ہاں ہیں جی اس سے تو گھر میں سبزی بھی آپ پیدا کر بالکل کر سکتے سکتے ہیں ہیں۔ اور وہ اپنے گراسی پلاٹ کو اپنے پودوں کو بھی لگایا جا اپنے سکتا گھر ہے. کا پانی لگا سکتے ہیں تو اس کے اسٹور لیے کر لوگ کے کیوں مقصد یہ گھروں میں نہیں کرتے؟ اسٹوریج کا بنا کے سسٹم سر اس کے ساتھ ایک فلٹر لگا دیں ٹھیک ہے. ہلکا سا اسی پانی سے آپ سبزیاں بھی اگا سکتے ہیں گھر میں گھر کا لان بھی صحیح کر لان میں سکتے سے ہیں تو یہ اس طرف لوگ کیوں نہیں اور جا رہے؟ پھر گلیشیئرز کی بات کر رہے تھے تو ابھی آج کل وہ ایک نئی وہ ہے بل گیٹس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک لیئر بنا رہی ہے اوپر سورج کو ڈھانپنے کے لیے نا پہلا یہ تجربہ جون میں ہونے جا رہا ہے سویڈن میں نا تو وہ کہتے ہیں اس سے درجہ حرارت 4% نیچے آ جائے گا مصنوعی طریقے سے لیکن بہرحال دنیا اس سے متفق بھی ہے اور نہیں بھی ہے کافی سارے اس کے اوپر ورلڈ میں بحث شروع ہے اس وقت لیکن سر ہمارا جو پرابلم ہے وہ اور ہے ہمارا پرابلم ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک نہ ہمارے ارباب اختیار کے پاس یہ سوچ ہے نہ ہم عوام کے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم پانی کے بدترین بحران کا شکار ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت جیسے آپ نے جنوبی افریقہ میں دیکھا کیپ ٹاؤن کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں راشننگ ہو گئی راشننگ ہو گئی راشننگ ہو گئی بے تاشا برے حالات ہو گئے وہاں پہ راشننگ ہو گئی کہ اتنے لیٹر سے زیادہ آپ کو ڈیلی نہیں ہاں ملے گا جی سر بڑا برا حال ہوا آپ اس کو پڑھیں تو صحیح آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ہوا ہے تو ایسے کسی بحران کا ہم شکار ہو سکتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی بہت اچھی پوزیشن میں اس وقت پانی کے آپ کا جو سوال بار بار سر دیکھیں پریشانی کا کراچی اگر بہت ہم بڑے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کراچی میں جتنا پانی ہے اور جتنی اس کی قیمت ہے اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہی دستیاب ہے عام آدمی کو تو کراچی میں پانی دستیاب ہی نہیں بالکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا جو سوال ہے نا کہ بار بار کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی تو جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ ادارے تھے پرائیویٹ پرنٹ میڈیا کے جو کشمیر کی آزادی کے لیے تھرو آؤٹ جب سے وہ شروع ہوئے تو وہ کشمیر کی آزادی کے لیے 2 لائن کا میسیج دیا ہاں کرتے بالکل تھے بالکل دیا کرتے ٹھیک ہے. تو بہت اچھے ادارے تھے تو اسی طرح اب بھی ہمیں بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اس کو ایک قومی اویئرنیس کے فرض لیے سمجھ کے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ تو رہے دن میں 1 یا 2 دفعہ لوگوں کو پرائم یاد ٹائم میں دہانی کوئی کے چھوٹے لیے سے 2 بتانے لفظ ہی دے دیا ہاں کریں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے اویئرنیس آئے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو میڈیا ہے خاص کر الیکٹرانک میڈیا وہ کتنا زیادہ لوگوں مؤثر تک ہے مؤثر ہے جی بالکل ایسے ہے. تو ہم اس کو اور اس کو حکومتی سطح پر اور جو ہماری پرائیویٹ تنظیمیں ہیں ہاں تنظیمیں پرائیویٹ جو تنظیمیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی اپنی کمپین لانچ کریں جی تاکہ بالکل لوگوں کو گائے بگائے اس چیز کو وہ آپ بتائیں کہ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں جس کا ہمیں نقصان ہونا ہے فیوچر میں. جی اور کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں آبادی بھی کم کرنا پڑے گی تو اس پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی جو آبادی ہے یہ اس وقت ہم 22 کروڑ ہیں اگر اسی رفتار سے ہم بڑھتے رہے 24 تو کروڑ آنے والے 10 22 سالوں کروڑ میں تو ہم ہیں ہم نا 32-33 کروڑ ہو جائیں گے تو جو ہماری زمین ہے اس وقت زرعی زمین اس پر دیکھیں کتنا دباؤ آئے گا ظاہری بات ہمارے ہے گھر فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بنے گا سڑکیں سڑک بالکل ایسے تو ہمارا وہ فوڈ سیکیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کا جو تحفظ چاہیے ہاں وہ مشکل ہو وہ جائے کہاں سے ملے گا مشکل ہو جائے تو اس لحاظ سے ہمیں ایک تو گورنمنٹ بنا رہی ہے قانون کہ آپ اوپر کی طرف منزلیں بنائیں جو اور زرعی زمین ہے اس کو بچائیں. ہاں جو عمودی ہے وہ بنائیں جو افقی ہے یا ہارزنٹل جس کو کہتے ہیں اس طرف ہم اپنی زرعی زمین کو بچائیں. سندھو صاحب ٹائم کی کمی ہے بہت شکریہ آپ کا مدبر شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے جو میرے مہمان تھے انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کیا ہے. ہمارے مذہب میں بھی ہمارے اسلام میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ پانی کا بے جا استعمال نہ کیا جائے پانی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں اور یہ کمپین یہ مہم اپنے ہمسایوں تک پہنچائیں. ہر بندے کا ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کو بچائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو اور ملک خوشحال ہو. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.